لالچی شخص ہمیشہ ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ ریاضت نفس علم پڑھنے اور عادت پر غلبہ پانے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ذلیل آدمی اونچا ہو جاتا ہے تو شریف انسان نیچے گر جاتا ہے۔ فتح خود اعتمادی گہرے غور و غوص اور حفاظت راز پر موقوف ہے۔ جاہل پر انعام کرنا غلاظت پر باغ لگانا ہے۔ نیک عمل کا ثواب اس کے لیے مشقت کے معیار سے ملتا ہے۔ دین کا نفع دنیا کے نقصان سے حاصل ہوتا ہے۔ بہت سے علماء ایسے ہیں کہ ان کے جہل نے انہیں تباہ کر ڈالا۔ جس پر تم نے احسان کیا اس کے شر سے محفوظ رہو۔ جس کا کوئی دشمن نہیں وہ کسی کا دوست نہیں۔ آدمی اپنا راز خود ہی چھپا سکتا ہے۔ کمزور پر ظلم کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ خوف اور جھجک سے ناکامی وابستہ ہے۔ متوقع نعمتوں سے زیادہ غیر متوقع نعمتوں کی امید رکھو۔ جو اللہ کے تھوڑے رزق سے راضی ہوگا اللہ بھی اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہوگا۔ اپنے ہاتھوں حکومت سے دستبردار ہونا پہاڑ کے اپنی جگہ ہٹنے سے زیادہ مشکل ہے۔ لوگوں سے وہی گفتگو کرو جسے وہ جانتے ہیں، اور جس چیز کو وہ نہیں جانتے اس چیز کی انہیں زحمت نہ دو۔ محبت آفرینی آدھی عقل ہے۔ توفیقات خداوندی زحمتوں کے لحاظ سے نازل ہوتی ہے۔ اہل و عیال کی کمی ایک قسم کی سرمایہ داری ہے۔ صبر مصیبت کے وقت ملتا ہے۔ جس نے مصیبت میں زانو پیٹا اس کا اجر ضبط ہو گیا۔ دنیا کے بعد حاجت روائی، توبہ کے بعد قبولیت، استغفار کے بعد مغفرت اور شکر کے بعد مزید نعمت لازم ہے۔ مومن کی زبان اس کے دل کی پشت ہے اور منافق کا دل اس کی زبان کی پیٹھ۔ خوش نصیب ہے وہ شخص بھی جسے اس کی اپنی برائی دوسرے لوگوں کے عیب جوئی سے محفوظ رکھے۔ مومن تو وہی ہے جو اپنی عقل کو زندہ کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو کچل دیتا ہے۔ فوج کا ہر اول دستہ اس کے جاسوس اور ہر اول کے جاسوس اس کے فرستادہ ہوتے ہیں۔ جو اپنی حیثیت پر رہتا ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔